یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جو اسکردو کے نوکیلی برف سے ڈھکی چوٹیوں پر رہتے، جن پر ہلکی دھیمی روشنی پڑتی تھی۔ راشد اور عامر اسکردو کے دشوار گزار راستے پر تربیت کرتے اور پتھریلے علاقے جہاں ان کی قہقہوں کی آواز سنائی جا سکتی تھی۔ وہ ان چٹانوں پر چڑھتے ہوئے بڑے ہوئے تھے۔ ان کا ہر قدم ایک وعدہ تھا، کوئی چوٹی حد سے دور نہیں۔ ایک بلند چوٹی کے پیچھے سورج طلوع ہوتا ہے، سامان باندھا جا رہا ہے۔ راشد اور عامر سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس بار انہوں نے کیٹو کے قریب ایک کم رینج میں ہدف بنایا جسے مقامی لوگ خاموش دیوار کہتے ہیں۔ موسم سازگار تھا اور دنیا انہیں اپنی لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا۔ انہیں اس سفر میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ ہلکی دھوپ کی کرنیں ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اچانک سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ برف تیزی سے اڑتی ہے۔ ایک ہمسایہ ڈھلوان سے برفانی تودہ گرجتا ہوا نیچے آتا ہے، بس انہیں چھوتے چھوتے رہ جاتا ہے۔ وہ دونوں اپنی تربیت اور پلان کے حساب سے روانہ ہوئے تھے، لیکن پہاڑ کا قدرت کا ایک اور ہی منصوبہ تھا۔ چند ہی منٹوں میں شدید برفانی طوفان آ گیا۔ سفیدی نے ہر چیز کو اندھا کر دیا۔ ایک نظر نہ آنے والی درار راشد کے قدم تلے ٹوٹ گئی۔ وہ گرا، رسی ٹوٹ گئی اور دنیا خاموش ہو گئی۔ عامر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر راشد کی نبض چیک کرتا ہے۔ آنکھوں میں گھبراہٹ پھیل جاتی ہے۔ وہ سیٹلائٹ فون نکلتا ہے، کوئی سگنل نہیں۔ وہ طوفان کی طرف دیکھتا ہے، پھر اپنے دوست کی طرف، راشد، جو اس وقت بے ہوش پڑا ہوتا ہے اور زخمی بھی ہوتا ہے۔ عامر کو تربیت کی ہر سکھائی گئی بات یاد آ گئی۔ وہ ایسی امداد کا انتظار کر سکتا تھا جو شاید کبھی نہ آئے، یا وہ خود قدم اٹھا سکتا تھا۔ عامر کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک عارضی پٹا باندھتا ہے، راشد کی زخمی ٹانگ کو محفوظ کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع کر دیتا ہے۔ رینج سے نیچے طویل سفر، برف گھٹنوں تک، رات چھا جاتی ہے، آسمان پر ہلکی سی شفق جھلملاتی ہے۔ عامر کو دور ایک روشنی دکھائی دیتی ہے، ایمرجنسی بیس کیمپ۔ وہ راشد کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے جاتا ہے جہاں ریسکیو ٹیم منتظر ہوتی ہے۔ آخر کار طوفان ٹوٹ گیا اور خاموشی بھی۔ بیس کیمپ کے ریڈیو سے کڑک سنائی دی۔ ایک ہیلی کاپٹر اتنی نیچی پرواز میں آیا کہ راشد کو اسکردو کے ہسپتال لے جا سکے۔ ہسپتال میں راشد ہوش میں ہے، نلکیاں ہٹا دی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی چٹھی ہوتی ہے، وہ چٹھی جو عامر نے راشد کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ جب دنیا سفید ہو گئی تھی تو تم میرے لیے قطب نما بنے۔ مجھے لگا تھا کہ میں اپنا توازن کھو چکا ہوں، مگر تم نے کبھی اپنا دل نہیں ہارا۔ اس پہاڑ نے ہمیں توڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صرف یہ دکھایا کہ ہماری دوستی کتنی مضبوط ہے۔ یہ پڑھ کر راشد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے، اس نے میری جان سے بڑھ کر کچھ بچایا، اس نے لوگوں پر میرا یقین بچایا۔ اگلی صبح میں سورج کی روشنی میں نہایا ہوا پہاڑ دکھائی دیتا ہے اور دور تک جاتی ہوئی قدموں کی مدھم لکیر نظر آتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے، کبھی کبھی سب سے مشکل چڑھائی چوٹی نہیں ہوتی، بلکہ اپنے ساتھ والے کے لیے آگے بڑھتے رہنے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایک وعدہ ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، جو صرف ساتھ نبھانے والے ہی ساتھ نبھاتے ہیں۔ اور ایسے وعدے کا مشکل وقت میں ہی پتہ لگتا ہے کہ دوستی کتنی مضبوط ہے۔